سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ان مضامین سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو مختلف طبی بیماریوں سے اور مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کو بلڈ بینکنگ یا بلڈ ڈونیشن کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر سید امجد علی جعفری کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ انسانی بدن میں خون وہ واحد سیال شے ہے جو جسم کے ہر خلیے، ہر سیل تک غذا کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ ہر انسان کے بدن میں 3 بوتل اضافی خون کا ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی 3 باٹلز جو ہیں وہ اضافی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تندرست فرد ہر 3rd منتھ یعنی تیسرے مہینے میں 1 بوتل عطیہ کر سکتا ہے، جس سے اس کی صحت پر مزید بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیز اس کا موٹاپا بھی قابو میں رہتا ہے۔ نیز ہر 3 منتھ کے اندر نیا خون ذخیرے میں آ جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نیا خون بننے کے ساتھ ساتھ جسم میں قوت مدافعت کے عمل کو بھی تحریک ملتی ہے، یعنی کہ امیونٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یورپ میں آپس کی جنگوں کے دوران ایک فرانسیسی نے انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی پہلی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اس وقت تک خون کے گروپس اے بی اور او سمیت اس کے ذیلی نگیٹو اور پازیٹو اجزاء کے بارے میں علم موجود نہیں تھا۔ جیسے جیسے طبی علوم میں ترقی ہوتی رہی، خون کے گروپس اور ان کے دیگر فیکٹرز اور ان میں مطابقت یعنی کہ ان کی گروپنگ کرنے کا انکشاف ہوتا رہا۔ خون کا کون سا گروپ کس فیکٹر کے حامل کو عطیہ دیا جائے جس سے متعلقہ جسم میں یا بدن میں رد عمل نہ ہو، یعنی کہ ری ایکشن نہ ہو۔ پھر سب سے پہلے گردش خون کا معلوم کیے جانے، بدن میں خون کے ذریعے غذا پہنچانے کی اہمیت، خون ضائع ہونے سے پیدا ہونے والے اثرات اور انتقال خون کے طریقے وضع کیے جانے کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جانے لگا۔ ابتدا میں ڈاکٹر رچرڈ لوئر نے ایک ڈاگ سے دوسرے کتے میں انتقال خون کا تجربہ کیا۔ پھر جیمز پینڈل نے ایسے آلات بنائے جس کی مدد سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو خون منتقل کیا جانے لگا۔ ڈاکٹر لگاران لینڈرز نے انسانی جسم سے باہر خون کے جمے بغیر رکھنے کا طریقہ معلوم کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر اینڈرے نے بوتلوں میں خون کو 21 ڈیز تک جمع رکھنے کا طریقہ وضع کیا۔ کینیڈین ڈاکٹر نارمل نے ہسپانوی جنگ کے دوران بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے دوران بلڈ بینک میں اسٹور کیے گئے خون کو زخمیوں کی جان بچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ البتہ باقاعدہ رضاکارانہ طور پر خون کے عطیات اسٹور کرنے کے لیے پہلا بلڈ بینک 1922 میں انگلستان میں قائم ہوا۔ سوویت یونین وہ واحد ملک تھا جس نے اسپتالوں میں داخل مریضوں کو فراہمی خون کے لیے دنیا کا پہلا بلڈ بینک قائم کیا۔ اس طرح بلڈ بینکس کی ابتدا ہوئی اور خون کو بہتر طریقے سے اسٹور کرنے کی معلومات حاصل کی گئیں، جس کے ذریعے بلڈ بینک کی اندر خون کو اسٹور کرنے اور ان کو کراس میچ کر کے مریضوں تک پہنچانے کے طریقے وضع کیے گئے۔
جس کے ذریعے جن مریضوں کو خون کی ضرورت تھی ان کو خون آسانی سے ٹرانسفیوژن کیا جانے لگا۔